حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، پس جس کو یہ نور میسر آ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ بس میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 101۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں زمین میں دھنس جانا اور صورتیں بدل جانا ہوگا، اور یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 106۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 109۔ حضرت مطر بن عکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ اس شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 110۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مومنوں کے بچے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے عرض کیا، تو مشرکین کے بچے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے آبا کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 111۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ درگور کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ درگور کیا گیا جہنمی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ہر بندے کی تخلیق سے متعلق اس کی 5 چیزوں، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کے مرنے اور دفن ہونے کی جگہ، اس کے نقوش اور اس کے رزق سے فارغ ہو چکا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 113۔ حضرت ابن دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابی بن کعب کے پاس آیا تو میں نے انہیں کہا، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا ہے، بس آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں، امید ہے اللہ اسے میرے دل سے دور کر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو ان کے لیے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دلمی بیان کرتے ہیں، پھر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اسی کی مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 115۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، بس اگر تو اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو پھر میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت یا اس امت میں زمین میں دھنسنا، صورت مسخ ہو جانا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 116۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا تو آدم نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں، اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالی جیسے کوئلہ ہو۔ تو اللہ نے ان کے دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا، یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا، یہ جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا، اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری اور فرمایا، یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دو مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 120۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کی سلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں، پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، تو کیا ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 121۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 125۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثنا میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں،
تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے جسے جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 126۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ پس اسے کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 127۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 128۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بتکا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں۔ آپ نے فرمایا وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں، لیکن وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا۔ وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی۔ پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 130۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا، جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو مٹی ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے۔ وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 131۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 132۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 133۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیام قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ امام ترمذی نے اسی طرح روایت کیا ہے، انہوں نے 99 کے بجائے 70 اژدہوں کا ذکر کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 134۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 135۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی،
لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 136۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے، یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر پر کیا فرمایا؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 137۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو کہ اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 140۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 141۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، حرم میں ظلم و ناانصافی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور بڑی جد و جہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 143۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، وہ مثال ان کے سامنے بیان کر دو۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، جبکہ بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سوئی ہوئی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ بس انہوں نے کہا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا۔ بس جس شخص نے دائی کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور دسترخوان سے کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کچھ کھایا۔ پھر انہوں نے کہا، اس کی مزید وضاحت کر دو تاکہ وہ اسے سمجھ سکے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا آنکھ سوئی ہوئی ہے اور دل بیدار ہے۔ پس انہوں نے کہا، گھر جنت ہے، دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 144۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے کہا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ بس جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 145۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر آپ نے اس میں رخصت دے دی تو کچھ لوگوں نے رخصت کو قبول کرنے سے اجتناب کیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سے ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 146۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو میں ایک انسان ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں واضح اور حقیقی طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، لہٰذا تم جلدی سے بچاؤ کر لو۔ بس اس کی قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان کر سر شام اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور وہ بچ گیا، جبکہ ان کے ایک گروہ نے اس شخص کی بات کو جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو صبح ہوتے ہی لشکر نے ان پر دھاوا بول دیا اور انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کی تکذیب کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے حشرات وغیرہ اس میں گرنا شروع ہو گئے، اور وہ شخص انہیں روکنے لگا، لیکن وہ بزور اس میں گرنے لگے۔ بس میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، جبکہ تم بزور اسی میں گر رہے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے، اور اس کے آخر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس طرح کی ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، لیکن تم مجھ سے بزور اس میں گر رہے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ بس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا، اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا، اور زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا۔ بس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے خود پیا، جانوروں کو پلایا اور آپ پاشی کی۔ جبکہ زمین کا ایک ٹکڑا صاف چٹیل تھا، وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبعوث فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچا، بس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے ازراہ تکبر اس کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اللہ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا اسے قبول نہ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 150۔